تو میرے عزیزوں، آج ہماری کمیوں میں سے ایک کمی جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے اچھائی کو خاص کر دیا ہے آخری وقت کے ساتھ۔ ہم نے اچھائی کو خاص کر دیا ہے آخری وقت کے ساتھ۔ اب آپ سوچیں گے بھائی اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ اچھائی کا معنی ہے نیک کام، اچھے کام۔ تو ہم نے آج اچھے کاموں کو، نیک کاموں کو خاص کر دیا ہے بڑھاپے کے ساتھ۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ہم نے اچھائی کو خاص کر دیا ہے آخری وقت کے ساتھ۔ اچھائی کا معنی سے مراد ہے نیک کام، آخری وقت سے مراد ہے بڑھاپا۔ آج آپ پورے دنیا کے مسلمانوں کا سروے کریں میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، عزت مآب ماؤں بہنوں، تو آج ہمیں پتہ چلے گا کہ پوری دنیا میں 90% جتنے بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں کی تعداد، کل مسلمانوں کی جو تعداد ہے اس تعداد میں سے 90% مسلمان ایسے ہیں جو اچھائی کو جنہوں نے خاص کر دیا ہے آخری وقت کے ساتھ۔ مثال کے طور پر نماز لے لیجئے۔ مفتی صاحب قبلہ ہیں، ذرا بھی کچھ ہو تو وہ اصلاح فرمائیں گے میری۔ تو آج ہمارا عالم یہ ہے کہ جب ہم بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، جب موت سے قریب ہو جاتے ہیں، تب ہمیں یاد آتا ہے کہ اب ہمیں نماز شروع کرنی چاہیے۔ میرے عزیزوں، کیا خدا کا بندہ ہونے کا یہی ہم اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں؟ کیا ہم اسی نبی محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ کیا ایک نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ جب ہمارے ہاتھ پیر، دل دماغ صحیح سلامت ہو، اس وقت ہم اپنے خدا کے ذریعے دی گئی ذمہ داری کو بھولے بیٹھے ہیں، اور جب ہم پیروں سے معذور ہو جاتے ہیں، ہاتھوں سے معذور ہو جاتے ہیں، ہمارے جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں ہمیں لاحق ہو جاتی ہیں، تب ہمیں یہ تصور اٹھتا ہے، ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ چلو اب نماز پڑھنا چاہیے۔ میرے عزیزوں، آپ ایک سید زادہ یہ بول رہا ہے، جانشین شیخ الاسلام یہ بول رہے ہیں، سید حمزہ اشرف یہ بول رہا ہے، اس لیے آپ میری بات اللہ کے واسطے مت مانیے، بلکہ آپ اپنے روح سے سوال کریے۔ آپ کی روح آپ کو جواب دے گی کہ واقعی میں آج ہمارے سماج کا بڑا طبقہ خدا کے ذریعے دی گئی ذمہ داری سے پھرا ہوا ہے۔ خدا نے ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ ایک وقت آئے جب ہم حد بلوغ کو پہنچ جائیں، یعنی عاقل اور بالغ ہو جائیں، تو ہمیں دن میں 5 وقت نماز قائم کرنی ہے۔ کیا آج ہم اسی خدا کے بندے ہونے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ سے سوال کریے، آپ کی روح آپ کو جواب دے گی، آپ کے دل سے یہ جواب نکلے گا۔ آپ سوچیں گے کہ بھائی اس میں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو واقعی میں نماز پڑھتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو یہ حمزہ میاں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پوری مسلمان قوم ایسا کر رہی ہے؟ دیکھیے، ایک ضابطہ ہے للأکثر حکم الکل، للأکثر حکم الکل۔ اس کا سلیس اور آسان ترجمہ میں بتاؤں آپ کو کہ اکثریت کے فیصلے کو سب کا فیصلہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کمیٹی ہے، 10 لوگوں کی کمیٹی، اور اس 10 لوگوں کی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں مسجد تعمیر کرنی ہے یا ہاسپٹل بنانا ہے۔ اب اس میں سے 7 لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہاسپٹل بنائیں گے، اور 3 لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابھی ہم ہاسپٹل نہیں بنائیں گے۔ تو اب آپ بتائیے، 10 لوگوں کی جو ٹوٹل کمیٹی ہے اس میں ایک طرف 7 لوگ ہو گئے اور ایک طرف 3 لوگ ہو گئے، تو 3 کے مقابلے میں 7 کی تعداد زیادہ ہے، لہٰذا یہ کہا جائے گا کہ پوری کمیٹی نے یہ فیصلہ لیا کہ مسجد تعمیر کرنی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے عزت مآب بزرگوں، اسی طرح سے اس پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا اگر ہم معائنہ کریں تو ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنے خدا کے ذریعے دی گئی ذمہ داری سے منہ پھیرے ہوئے ہے نا میرے عزیزوں؟ آپ میرے کہنے پر مت جائیے، آپ خود معائنہ کریے، آپ خود پتہ لگائیے، آپ کے دل سے یہ آواز اٹھے گی، آپ کا وہ دل یہ آواز نکالے گا کہ واقعی میں کیا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم
قرآن کی تلاوت آج ہم اپنے عمر کے آخری پڑاؤ میں پہنچتے ہیں تب ہمیں یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ چلو اب قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے اپنے سماج میں ہے، کیا یہی ہماری ذمہ داری ہے؟ جب آج ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تب ہمیں یہ فکر ستاتی ہے، یہ خیال کچوکے لگاتا ہے، پریشان کرتا ہے کہ چلو اب ہم اپنے بچوں سے بولتے ہیں کہ بیٹا اب زندگی کے آخری پڑاؤ میں ہیں، اب کس وقت اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں، کوئی بھروسہ نہیں، بیٹا چلو حج کرا دو۔ کیا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہی ہماری ذمہ داری ہے؟ جب پیروں سے ہم معذور ہو جاتے ہیں، جب ہاتھوں سے معذور ہو جاتے ہیں، جب جسم کے کئی اعضاء جواب دے جاتے ہیں، تب ہمیں یہ فکر لاحق ہوتی ہے؟ جبکہ ہمارا اسلام کہتا ہے، ہمارا خدا فرماتا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب تمہارے جسم کے اعضاء صحیح سلامت ہوں، ایسی حالت میں، عمر کے ایسے پڑاؤ میں خدا کے گھر میں، اس کے رسول کے گھر میں جاؤ، تاکہ وہاں جتنے بھی ارکان ادا کرنے والے جو رکن ہیں، ہر رکن اچھے سے اچھے انداز میں ہم ادا کر سکیں۔ لیکن آج کا ہمارا عالم کیا ہے کہ ہم نے نماز آخری وقت میں ہمیں یاد آتی ہے، قرآن کی تلاوت آخری وقت میں ہمیں یاد آتی ہے، زیارت کعبہ اور مدینہ شریف یہ ہمیں آخری وقت میں اس کی فکر محسوس ہوتی ہے۔ کیوں میرے عزیزوں؟ کیا یہی ایک مسلمان ہونے کا فریضہ ہم ادا کر رہے ہیں؟ نہیں میرے عزیزوں، کم سے کم ہمیں دن میں ایک آیت ہی صحیح، کم سے کم ایک آیت ہی صحیح لیکن تلاوت کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے، اگر مان لیجئے فجر کی ہم نے نماز پڑھی اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور ہمارے گھر کے باہر کسی غیر مسلم نے سن لیا ہمارے قرآن کی تلاوت، تو وہ آپس میں باتیں کریں کہ ارے دیکھو تو صحیح، آج کے 1500 سال پہلے ان کے نبی محمد نے انہیں جو تعلیم دی تھی، یہ قوم آج بھی اپنے پیغمبر کے ذریعے دی گئی تعلیم کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ جب ہم اپنے چھوٹے سے بچے کو انگلی پکڑا کر اپنے گھر سے مسجد کو لے جائیں تو دوسری قوم والے جب ہمیں دیکھیں تو وہ آپس میں گفتگو کریں کہ ارے دیکھو ان کے پیغمبر محمد نے انہیں جو تعلیم دی تھی، آج 1500 سال، آج 1500 سال کے بعد بھی یہ اپنے پیغمبر کی دی ہوئی تعلیمات کو اپنے چھوٹے بچے کو بھی سکھانا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے الحق و مرن، دیکھیے معاف کریے گا، الحق و مرن، حق جو ہے کڑوا ہوتا ہے، سچائی کڑوی ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں خدا کے بندے ہیں، ہمیں اس دنیا کے سامنے خدا، واقعی میں خدا کے بندے ہونے کا ثبوت دینا چاہیے، نبی کے سچے اور پکے امتی ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ غوث و خواجہ کی غلامی کا دم آج ہم صرف نعرے میں رہتا ہے، بس معاف کریے گا مجھے، الحق و مرن صرف ہماری تقریروں میں یا جب ہمارے پیران نظام آتے ہیں تب نعروں میں صرف ہمیں جوش دکھتا ہے۔ کیا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، بس اسی کی حقیقت، در حقیقت یہی ہے کہ نعرہ لگا کر ہم ختم کر دیں؟ غوث و خواجہ کی غلامی کا دم یہی ہے کہ ہم غوث کا نعرہ لگائیں، خواجہ کی غلامی کا دم نعرے کی شکل میں دیں، بس ختم؟ نہیں میرے عزیزوں، ہمیں اپنے سماج میں پھیلی ہوئی ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے آج کے اس بابرکت مبارک اجلاس میں ہم یہ عہد کریں، یہ پیمان لیں کہ انشاءاللہ پیارے حبیب کے صدقے آج سے ہماری جتنی بھی زندگی بچی ہوئی ہے، انشاءاللہ حضور کے صدقے میں ہم 5 وقت کی نماز کی کوشش، مولا تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، مولا تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دن میں کم سے کم قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کریں، مولا تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جب ہمارے جسم کے اعضاء صحیح سلامت ہوں تب ہم حج کی زیارت، حج و مکہ مدینہ کی زیارت کو جائیں۔ تو میرے عزیزوں، ہم ایک مسلمان ہیں، یاد رکھیے موت کہہ کر نہیں آتی، موت کہہ کر نہیں آتی۔ آج ہم نے جو اچھے کام کو، نیک کام کو خاص کر دیا ہے اپنے بڑھاپے کے ساتھ، لیکن آپ اس بات کو یاد رکھیے اور آپ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، موت کہہ کر نہیں آتی۔ ہمارے سماج میں، ہمارے درمیان بہت ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اور ترنت اس کا انتقال ہو جاتا ہے، ہمارے سماج میں موجود ہے۔
ہمارے ارد گرد ہمارے گھروں میں ایسی مثالیں موجود ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے, کچھ بڑا ہوتا ہے, 15 سال کا 12 سال کا ہوتا ہے, اس کے ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو بڑا ہو کر ایک عالم دین بنائیں گے, ہم اپنے بچے کو بڑا ہو کر ایک ڈاکٹر بنائیں گے, ہم اپنے بچے کو بڑا ہو کر ایک مفتی بنائیں گے, ہم اپنے بچے کو بڑا ہو کر ایک انجینئر بنائیں گے, ہم اپنے بچے کو بڑا کر ایک اچھا قاری بنائیں گے, حافظ بنائیں گے, ہم اپنے بچے کو ایک پلین اڑانے والا بنائیں گے, ٹرین چلانے والا بنائیں گے, انجینئر بنائیں گے. کچھ دنیاوی لائن میں تو کچھ دینی لائن میں ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے, لیکن اچانک وہ بچہ اس خاکدان گیتی یعنی اس زمین پر آنکھیں اپنی بند کر لیتا ہے. تو میرے عزیزوں, موت کہہ کر نہیں آتی, ہمیں اسے جو ہم نے اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا لیا ہے کہ ارے ابھی تو بہت وقت پڑا ہے, ابھی تو میری عمر 30 سال کی ہے, ابھی تو میری عمر 12 سال کی ہے, ابھی تو میری عمر 18 سال کی ہے, ابھی تو میری عمر 40 سال کی ہے, ابھی تو 70 سال کے بعد چلو اچھے کام کریں گے, نیک کام کریں گے مرنے سے پہلے. نہیں میرے عزیزوں, اچھے کام کا کوئی خاص وقت نہیں ہوتا, اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے سماج میں جو ہمارے درمیان یہ جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں, ہمیں انہیں مٹانے کی ضرورت ہے. اچھے کام کا کوئی خاص وقت نہیں ہوتا, ہمیں اچھائی کو ایک پرٹیکولر ٹائم کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے. اچھائی کا کوئی خاص وقت نہیں ہوتا. یاد رکھیے, موت کہہ کر نہیں آتی. ابھی میں نے آپ سے عرض کیا ہے, اگر ہم یہ سوچ کر بیٹھیں کہ ابھی اگر حمزہ اشرف یہ سوچ لیں کہ میری عمر ابھی 30 سال کی ہے, ابھی تو 50 سال بچا ہے, ہو سکتا ہے کل کی صبح مجھے نصیب ہو یا نہ ہو, یہ مجھے معلوم نہیں کہ مجھے میسر آئے کہ نہ آئے. آپ میں سے کسی کو یہ نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کے کتنے دن اس دنیا میں بچے ہوئے ہیں. تو میرے عزیزوں, آج میں یہی ایک چھوٹا سا پیغام, ایک پیغام کہ ہمیں اچھے کام کو, نیک کام کو آخری وقت کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے, اپنے بڑھاپے کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے. مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ, مخلصانہ, مؤدبانہ گزارش ہے, التماس ہے کہ مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں زیادہ سے زیادہ نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے. مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں ایک دن میں 24 گھنٹے میں کم از کم قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں ہمارے جسم کے اعضاء کو صحیح و سلامت رہتے ہوئے ہمیں زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائے. اب وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ